صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق یا صلاح الدین ایوبی ویسے تو پاکستان کے حکمرانوں کی تاریخ بہترین ہے، مگر کچھ ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جن کو ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ انہی میں ایک نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کا ہے، جنہیں یہودی صلاح الدین ایوبی ثانی کے لقب سے پکارتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا کردار جس سے اس ملک کے خداداد ہی نہیں، اسلام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دن رات اپنی ساری صلاحیت سے صرف کرتا، اور ان کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ کعبہ میں پیش آنے والا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ نماز عشاء کا وقت ہو چکا تھا، نمازیوں نے صفیں درست کر لی، تکبیر شروع ہو کر جیسے ہی ختم کی، امام کعبہ یا امامہ سے پیچھے ہٹ گئے اور موڑ کر اگلی صف میں کھڑے ایک پاکستانی کی طرف اشارہ کیا کہ آؤ آج تم نماز پڑھاؤ۔ بازو سے پکڑا اور تقریباً زبردستی ہی جائے امامت پر کھڑا کر دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صرف کھڑے ہونے کا خواب دنیا بھر کے مسلمان اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھتے ہیں۔ اچانک اتنا بڑا اعزاز اور یک لخت اس کی حالت غیر ہو گئی، قدم لڑکھڑانے لگے، آنسوں کی جھڑی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہجکیوں اور سجدوں کے درمیان نماز تو مکمل ہو گئی، مگر ہر رکعت میں رکوع میں اور سجدے کے درمیان یہی دھڑکا لگا رہا کہ کہیں روتے روتے زمین پر ہی نہ جا سکے۔ یہ پاکستانی کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی عظیم مسلح افواج کی سربراہ اور اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق تھے۔ یہ اعزاز صرف صدر جنرل ضیاء الحق صاحب کے حصے میں نہیں آیا کہ کعبہ میں نماز عشاء کی امامت کی۔ ایک اور بھی منفرد اعزاز جنرل ضیاء الحق کے پاس ہے کہ آپ ایک ہی دن میں متعدد بار روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضری سے فیضیاب ہوئے، یہاں تک کہ گورنر مدینہ آپ کے پاس اپنی سفارش لے کر آ گئے کہ جنرل صاحب اب جب شرط بازیابی ہو تو خادم کو بھی ہمراہی کا شرط بخشیگا۔ پھر اس نے فلک سے دیکھا کہ گورنر مدینہ جنرل ضیاء الحق کے توسط سے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری سے فیضیاب ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق کی زندگی کے ایسے بے شمار حیرانکن واقعات ہیں جن کو پڑھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنرل ضیاء الحق شہید جیسے حکمران عطا فرمائے۔